غربت از قلم زینب پارٹ نمبر 5 لاسٹ پارٹ۔ کیا ہوا انایا، جاگ کیوں رہی ہو؟ ابراہیم جو سو رہا تھا، بیچ رات میں اس کی آنکھ کھلی تو انایا کو جاگتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ابراہیم، اس نے نام سر ہلایا۔ ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے بتاؤ۔ کچھ نہیں ابراہیم، بس مہتاب کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، وہ دکھ سے بولی۔ مہتاب بے وقوف بھی ہے اور بھولی بھی۔ خیر مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لے گا، بے فکر رہو۔ ہمیں مہتاب پر یقین ہے تو مصطفیٰ پھر اس کا شوہر ہے۔ چھوڑو، آؤ لیٹ جاؤ، وہ لیٹتے ہوئے کہنے لگا۔ اللہ پلیز سب ٹھیک ہو جائے۔ مصطفیٰ اور مہتاب کے درمیان وہ بھی ابراہیم کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ اوف، یعنی ساری رات وہ حد ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، ایک نظر پورے کمرے میں ڈال کر وہ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تو وہ الماری میں گھسی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے فکر مند تھا، اب اسے دیکھے بنا اگنور کرتا سیدھا واش روم میں گھس گیا تھا۔ مہتاب نے تکلیف سے اسے دیکھا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، آج اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہاں بولو، کیا ہوا، صحیح بتاؤ، ہاشم نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک تھا، خالہ نے تو کل اسے ایسا مارا کہ مت پوچھو، اور مصطفیٰ کی جہاں تک بات ہے سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ وہ سب غلط ثابت کر دے گا، مگر اوپر کمرے میں جا کر خدا را اسے مہتاب پر چیختے ہوئے میں نے سنا ہے۔ یقین کرو یہاں دل میں سکون ملا ہے۔ آج وہ دل پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بس مصطفیٰ جلدی مہتاب کو چھوڑ دے۔ ہاں وہ دن بھی دور نہیں، اور ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ ہاں ہاشم مہتاب کو تم اب سیدھا اور اوپر بھیجو گی، ملیں گے تو وہ تمہیں بھی نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو مہتاب اس کے سائڈ پر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کے ماتھے پر بہت سی سوجن تھی، جیسے کسی نے بال رکھ کر دی ماری ہو، اور ہونٹ پر ابھی تک زخم تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے زخموں پر مرہم نہیں لگایا تھا۔ وہ سب کچھ بھولے اس کے سامنے جا بیٹھا اور جھک کر صاحب ٹیبل میں سے دوا نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ لگا لو، اس نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مہتاب نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ اسے تک نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ مصطفیٰ اگر یہ سب سچ ثابت ہوا تو جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، لیکن میرا خدا جانتا ہے کیا سچ ہے اور کیا غلط۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور دیکھا۔ چلو لیٹس سی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی دوا اس کے زخموں پر لگائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلے تو مصطفیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہو کر آیا، وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ میں ملازم سے کہہ کر ناشتہ بھجوا دیتا ہوں، مجھے بھوک نہیں لگی، آپ کھا لیں۔ وہ سر جھکائے وہ بولی۔ وہ مڑ کر جانے لگا کہ ایک دم سے رکا اور اسے دیکھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، سرد لہجے میں وہ کہتا وہ چلا گیا، اور بند دروازے کو وہ دیکھتی رہی۔ بس مہتاب ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، پھر تمہیں میں اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، وہ کمینگی سے کہتا ہنسنے لگا، اور کیفے سے باہر آیا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم سے مڑا اور اس کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ آفس میں بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سر میں آئی کم ان؟ آ جاؤ، وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سر یہ رہے پروفز، اس نے مسکرا کر اعتماد سے کہا۔ تو وہ ویڈیو فیک تھی؟ جی سر، 100% فیک تھی، وہ اعتماد سے کہنے لگا۔ سر آپ دیکھیں گے نہیں یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، جب میں کہوں گا تب۔ اس نے اب اسے دیکھا۔ اوکے سر، وہ کہتی چلی گئی، اور مصطفیٰ پرسکون سا کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو آئے اور اس کے زخم پر جیسے گرے ہوں۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا آج کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ سلام صاحب، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ سب نے کھانا کھا لیا؟ جی صاحب، آپ کے لیے لگا دوں؟ نہیں خیر، سب
کو لاؤنج میں بلاؤ، وہ کہتا اوپر کمرے میں جانے لگا۔ جی صاحب۔ وہ کمرے میں آیا تو مہتاب جائے نماز تہہ کر کے مڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واش روم میں چلا گیا، اور وہ خاموشی سے بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ فریش ہو کر آیا، اس کے قریب کھڑا ہوا اور اسے بھی کھڑا کیا۔ مہتاب سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا اور اس پر جھکا اور اس کے زخموں پر اپنے ہونٹ رکھے، جن کی سوجن اب کافی کم تھی۔ اگر پہلے ہی دوا لگائی ہوتی تو اب تک ٹھیک ہو جاتی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی اور دکھ تھا۔ مہتاب نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اب سرد نہیں تھیں، ان میں اس کے لیے جذبات تھے۔ آؤ، وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا مصطفیٰ، سب ٹھیک ہے؟ مہراج صاحب پریشانی سے بولے تھے، مگر اس کو مطمئن دیکھ کر جو مہتاب کا ہاتھ پکڑے لا رہا تھا خاموش ہو گئے۔ میں نے آج سب کو اسی لیے بلایا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو کچھ دکھانا ہے، اور میں نے ایک فیصلہ بھی کیا ہے، سو وہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ فرزانہ بیگم اور سیمل نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر دیکھو بیٹا، اب سوچ سمجھ کر کرنا پلیز، میں نہیں چاہتا کہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیا جائے، انہوں نے اسے سمجھایا۔ وہ سر ہلا کر زارا کو بلانے لگا۔ جاؤ بلاؤ اسے، اس نے ملازم کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں آئی، اس کے ہاتھ میں فائل اور سی ڈی تھی۔ مصطفیٰ کے اشارہ کرنے پر اس نے سب کے سامنے وہ ویڈیو سب کے سامنے پلے کی۔ مہتاب نے زور سے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر رکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ویڈیو پھر سے کیوں چلائی جا رہی ہے۔ اسے اپنے گال پھر نم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد زارا مڑی تو یہ وہ ویڈیو تھی جو آپ سب نے دیکھی۔ اب آئیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اصلی والی بھی دکھا دوں گی۔ اس نے پھر ویڈیو چلائی، مگر سلو کر کے۔ یہ دیکھیں، یہاں مہتاب اندر آتی ہیں۔ آپ سب پہلے یہ غور کریں کہ لائٹس کو جیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہو۔ مہتاب میم کے آنے سے پہلے ایک دو دفعہ یہ بند ہوئی، پھر بالکل ٹھیک رہی۔ پھر جب مہتاب میم آئیں تو تھوڑی دیر بعد بند ہوئی، پھر چلی۔ پھر جب یہ لڑکا اندر آیا تب ٹھیک رہا سب، یہاں تک کہ ان کا چہرہ دکھانا چاہتے تھے وہ سب دکھانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے دکھانے دیا، اور جب انہوں نے ہاتھ رکھے تب بھی لائٹ بند نہیں ہوئی، مگر پھر جو درمیان میں حصہ ہے اس میں سارا وقت بند رہی۔ تو مسئلہ ہے لائٹس میں، صاف پتہ چل رہا ہے۔ سیمن مسکرا کر بولی، بالکل، اگر مسئلہ ہوتا تو بعد میں بھی جل سکتی تھیں لائٹس، مگر نہیں، آخر تک نہیں جلی لائٹس۔ کیوں؟ کہ اس میں مہتاب میم تھی ہی نہیں۔ اوکے، بس یہی پروف تھا؟ وہ ہنس کر بولی، نہیں، اب یہ دیکھیں۔ وہ پھر اچھا، اب یہ دیکھیں، میم کے گلے میں پینڈنٹ ہے اور اس کی اوپر جو پتھر ہے نا وہ شائن کر رہا ہے۔ کہاں ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ اس لڑکے کے ساتھ جو کبرڈ ہے نا اس میں شیشہ ہے، اس میں صاف نظر آ رہا ہے، مگر اب دیکھیں، اس لڑکے کے جھکنے سے پہلے وہ غائب ہے۔ کیا انہوں نے وہ اتارا نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، فرزانہ بیگم اور سیمل سفید پڑتے چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ پہلے مہتاب کی ہائٹ اس لڑکے سے چھوٹی تھی تو یہ لڑکا بھی تھوڑا سا سائڈ پہ تھا، مگر جیسے ہی لائٹ بند ہوئی آپ سب اس کم روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کی ہائٹ اچانک بڑی ہوگی، کہ اس لڑکے کے سامنے ہونے کے باوجود اس کا سر نظر آ رہا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس آدھی ویڈیو میں ایک گلچ آ رہا ہے جو صاف بتاتا ہے کہ یہ آدھی کاٹ کر جوڑی گئی ہے۔ اس نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا۔ مہتاب نے آنسو سے تر چہرہ لیے مصطفیٰ کو دیکھا۔ آئیں جاوید صاحب، آپ بھی آئیں۔ خالہ، مصطفیٰ نے مسکرا کر انہیں بلایا۔ وہ لوگ بھی ویڈیو دیکھ چکے تھے اور ان کے تاثرات بتا رہے تھے۔ اور اب یہ بھی بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے؟ مصطفیٰ اب کی بار مہتاب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ سر، زارا تھوڑا گھبرائی تھی۔ کرو نا، جب میری بیوی پر ہر کوئی الزام لگاتا ہے تو شرم نہیں آتی، تو اب ہم کیوں گھبرائیں؟ اس نے سیمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیمل جو سب خراب ہونے پر گھور کھڑی تھی، مصطفیٰ کے یوں دیکھنے اور پریشان ہو گئی۔ اسے کچھ صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر زارا بولی،
یہ سیمل میم ہے۔ واٹ ربش! جاوید صاحب دہاڑے۔ یہ کیا بکواس ہے مصطفیٰ؟ مہرین بھی غصے سے بولی۔ بکواس نہیں ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کی بیٹی ابھی خود اعتراف کرے گی۔ زارا، اس نے اشارہ کیا، اور پھر اس نے اس کی حاشے کے ساتھ ساری ملاقات کی تصاویر اور یہاں تک کہ اسے وہ ویڈیوز بھی مل گئی تھی جو حاشر اور اس کے کلب کے کمرے میں کلب والوں نے خود بنائی تھی، اور مصطفیٰ کو ان کی فون کال سے پتہ چلا تو اس نے بھی وہ ویڈیو نکلوا لی تھی۔ مہتاب تو مصطفیٰ کے بازو میں منہ چھپائے کھڑی تھی، جبکہ ابراہیم اور سارم نے منہ ہی ادھر ادھر کر لیا تھا۔ سیمل کے والدین سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے حاشر کی کالز ٹریک کر لی تھی، سو وہ بھی سب کو سنائیں گے۔ شکریہ زارا، اس کے کہتے ساتھ ہی زارا سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ دیکھا آپ سب نے، اور اب میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور مہتاب کل اس گھر سے جا رہے ہیں، اپنے گھر۔ مصطفیٰ نے سب پر دھماکہ کیا۔ معراج صاحب کو صحیح لگا، اس لیے وہ خاموش رہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے؟ وہ اس سے پہلے مہتاب کی طرف جاتے معراج صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں روکا۔ اب اگر آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ وہ ان پر دہاڑے تھے، پر انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ بول پڑے۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ نے جوئے میں وہ رقم ہاری تھی جس کو آپ کو جاوید کو واپس کرنا پڑی۔ آپ کس راستے پہ چل پڑی ہیں؟ کوئی دین ایمان نہیں رہا آپ کا، وہ دکھ سے بولے، جبکہ ان کے سارے بیٹے انہیں دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اور مصطفیٰ، جو تمہیں اچھا لگے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تم سب کی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے چاہے کتنا فاصلہ کیوں نہ آئے تم لوگوں میں، مگر ہر دم ایک دوسرے کے ساتھ ہو، اور اللہ کا کرم ہے جو مجھے بیٹیاں بھی بہت اچھی ملی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے آخری نظر فرزانہ بیگم پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ عنایا مہتاب کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا۔ ریلیکس ڈیئر، وہ اسے کہتی ابراہیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب اپنی بیٹی کو لے کر آپ جا سکتے ہیں، اور مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر اسے اپنے کمرے لے گیا تھا۔ چلو مہرین، جاوید صاحب نے انہیں کہا اور چل پڑے۔ سیمل کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی انہوں نے، اور مہرین سیمل کو لیے اپنے ساتھ لیے چل پڑی تھی، اور وہ اپنا گمسم سا وجود لیے چلتی گئی۔ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا۔ مصطفیٰ اس کا ہاتھ چھوڑتا صوفے پر جا بیٹھا اور اپنا سر پیچھے کو نکالا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو مہتاب کو اسی جگہ کھڑا پایا۔ وہ جو سر جھکائے کھڑی تھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر آؤ، وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ادھر آؤ، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا اور اس کی گردن میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے مصطفیٰ کی آواز آئی، آئی ایم سوری مہتاب۔ مہتاب نے اسے چونک کر دیکھا۔ بھلا وہ کیوں معافی مانگ رہا تھا؟ مجھے تم پر اس دن نہیں چلانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، مہتاب بول پڑی، مصطفیٰ، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھ پر کبھی یقین نہ کرتا، مگر آپ نے نہ صرف میرا ساتھ دیا بلکہ سب کے سامنے سچ بھی لے کر آئے۔ بہت شکریہ۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ دیکھو، ہمارے بیچ بہت خاص رشتہ ہے، ایک بہت ہی اسپیشل سا۔ ہر رشتہ اپنی جگہ، مگر اس رشتے کا کوئی مول نہیں۔ وہ اس کا گال سہلاتا ہوا بولا، اور اس رشتے کو مضبوط بنانا سب سے زیادہ اعتبار کرنا اور محبت سے زیادہ بھی ہے۔ اور جانتی ہو، مجھے تم پر اعتبار تھا، بس تمہارے منہ سے وہ سب سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ آخر کیوں اس نے تمہیں چھوا مہتاب؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری مصطفیٰ، مجھے لگا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ مہتاب، اس کے بولنے سے پہلے وہ بولا، مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی، مگر میں نے اسے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی۔ چلو چھوڑو سب، جو ہوا بھول جاؤ۔ آج سے ہم دونوں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا، اور وہ اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اللہ، میرا بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ عائشہ بیگم روتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب سے حاشر غائب ہوا تھا وہ اس کے لیے فکر مند رہتی تھی، اور آج وہ ابھی تک غائب تھا۔ آدھی رات ہونے کو تھی اور وہ نہ ہی آیا تھا۔ عائشہ بیگم نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جو آج کسی پارٹی میں گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے۔
اللہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ایک تو آپ دونوں باپ بیٹے اتنی دیر تک آتے ہیں، اوپر سے ایسی باتیں۔ وہ غصے سے بولا، بس کر دو، آج تمہارے بیٹے نے ناک کٹوا دی ہے سب کے سامنے، تمہاری وجہ سے بگڑا ہے اور آج کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اچھا ہے نہ آئے ورنہ میں خود اسے مار دوں گا۔ وہ غصے سے بولے، کیا بولے جا رہے ہیں آپ، پلیز کچھ بتائیں گے تو صحیح، یہ دیکھو اپنے بیٹے کے کارنامے۔ انہوں نے وہ ویڈیو چلا کر موبائل بیڈ پر پھینک دی۔ عائشہ بیگم نے جب ساری ویڈیو دیکھی تو کہنے لگی، یہ اللہ یا اللہ، یہ میرا حاشر نہیں ہو سکتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی، اچھا نہیں کیا اس کا کوئی ہم شکل بھی ہے؟ وہ غصے سے بولے، پر یہ آپ کو کیسے ملی؟ پتہ نہیں، ایک انجان نمبر سے میسج آیا کہ اپنے بیٹے کے کارنامے دیکھو، اور سامنے سب کے سامنے وہ ویڈیو چل پڑی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا۔ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے بولے، جبکہ وہ خاموش رہیں، بولنے کو حاشی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ بولی، جہاں بھی ہو مجھے کیا۔ اس وقت وہ واقعی بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ اس کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی۔ جاوید صاحب نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مصطفیٰ، وہ زور سے چیخی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، اگلا بندہ شاید نیند میں تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ وہ لوگ ضرور آئیں گے شاہ زیب، میں پھر بھی کہہ رہی ہوں، مہتاب زندگی سلامت واپس نہیں آنا چاہیے، مجھے زندہ سلامت واپس نہیں آنی چاہیے، سمجھے؟ شاہ زیب کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ مطلب حد ہے، مجھے ایک بات کتنی مرتبہ بتاؤ گی؟ مجھے مت بتایا کرو، سمجھی نا؟ وہ بھی غصے سے بولا، تم حد سے زیادہ مطلب پرست ہو۔ وہ بے بسی سے چیخی، واٹ ایور، اور اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ مہتاب ہمیشہ کی طرح اسے لپٹ کر سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اٹھا، اسے آرام سے تکیے پر اس کا سر رکھا اور خود اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو مہتاب بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کہاں جانا ہے؟ مصطفیٰ اٹھی اور مصطفیٰ سے بولی، چلو تو پھر بتاتا ہوں۔ وہ اس کو دیکھ کر پھر مسکرایا جو پھر انگڑائی لے رہی تھی، اور چلتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ فرزانہ بیگم نے تو آنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مصطفیٰ، پھر کب تک جاؤ گے تم لوگ؟ مہراج صاحب نے کھاتے ہوئے اسے پوچھا۔ ڈیڈ، اسے ایک نظر انہیں دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ کل، انہوں نے مسکراتا دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ بس ابراہیم اور نہیں، عنایہ نے آہستہ سے ابراہیم سے کہا۔ کیا ہوا بیٹا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مہراج صاحب نے عنایہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، ایسے ہی، اس نے ڈالا۔ پتہ نہیں ڈیڈ اسے کیا ہو گیا ہے، آج لے کے جاؤں گا ہسپتال اسے۔ ابراہیم نے پریشان ہو کر عنایہ کو دیکھا۔ خیال رکھا کرو بیٹا اس کا، وہ عنایہ کو کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے چلے گئے تھے۔ وہ لوگ بہت ہی خوبصورت گھر کے سامنے رکے تھے اور مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت سا لان اور سامنے خوبصورت سی عمارت تھی۔ اس سے پہلے چھوٹا سا تالاب اور اس کے اوپر خوبصورت سا پل۔ وہ دونوں اس کے ذریعے اندر کی طرف چل پڑے۔ مہتاب تو اس کی خوبصورتی میں کھو ہی گئی تھی۔ اف مصطفیٰ، کتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ اللہ، ہمارا ہے؟ وہ جو مصطفیٰ سے آگے چل رہی تھی ایک دم سے پلٹی اور مصطفیٰ کے قریب آ کر پوچھنے لگی، بالکل ہمارا گھر ہے یہ۔ اوہ واہ مصطفیٰ، بہت خوبصورت ہے، اف۔ وہ تو خوشی سے اچھلتے کبھی کہیں جا رہی تھی تو کبھی کہیں، اور مصطفیٰ اس کے پیچھے پیچھے۔ اس پورے گھر میں تقریباً 3 بیڈ روم تھے۔ ان کا ماسٹر بیڈ روم اوپر تھا جو سب سے بڑا تھا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں آئے تو مہتاب بڑی سی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی اور مصطفیٰ بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا کل تیار رہنا، ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے اور پھر اگلے دن گاؤں چلیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر مسکرا کر بیٹھی۔ مصطفیٰ، میں کبھی تمہیں آنٹی سے الگ کرنا نہیں چاہا، پتہ نہیں وہ کیوں غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ اداس ہو کر بولی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھو مہتاب، میں نے ساری زندگی اپنی ماں کے کہنے پر گزاری ہے۔ جس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں جانے کو کہا ہم سب بھائی اسی میں گئے، یہاں تک کہ میں نے دوست بھی موم کی مرضی کے بنائے۔ کون کس خاندان کا ہے جس سے دوستی کرنی ہے، سب انہی کی مرضی کے
خلاف کچھ نہیں کیا، لیکن اب میں زندگی میں پھر بھی میں اکیلا رہ گیا، مگر اب اور نہیں، میں اپنی زندگی کا فیصلہ ان پر نہیں ڈال سکتا، تم چھوڑو یہ سب۔ وہ مسکرا دی اور اپنا سر اس کے کندھے سے لگایا۔ اگلے دن مہراج صاحب نے مہتاب اور مصطفیٰ کو خوشی خوشی خداحافظ کہا۔ مہراج صاحب مصطفیٰ کے گلے لگتے ہوئے بولے اور پھر وہ اپنے دونوں بھائیوں سے ملا۔ خوش رہو اپنی زندگی میں۔ ابراہیم بھی اسے گلے ملتے ہوئے بولا، اور پھر سارے، برو بہت مس کروں گا آپ کو، میں آتا رہوں گا، وعدہ، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں اب تو آنا پڑے گا، چاچو بننے والے ہو، ابراہیم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، واقعی وہ اب بھی حیران تھا۔ ہاں تم کل گھر پہ نہیں تھے اس لیے اب آنا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں نا، وہ پھر اس کے گلے لگا۔ مہتاب بھی عنایت سے ملی اور اس کو مبارکباد دی، اور پھر دونوں فرزانہ بیگم کے سامنے آئے۔ خدا حافظ موم۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے بولی۔ خدا حافظ آنٹی۔ مصطفیٰ خاموشی سے لیے اس کو اپنے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ لوگ باہر آئے تو سامنے سوہا تھی۔ بھابھی آئی ول مس یو، وہ مہتاب کے گلے لگ کر کہنے لگی۔ میں بھی۔ چلے مصطفیٰ نے کہا تو وہ دونوں چل پڑے۔ ان کا ضروری سامان اور کپڑے سب سے پہلے ہی ملازم گھر پہنچا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ لیتا تھا۔ گھر پہنچ کر مصطفیٰ نے دیکھا کہ جو اب اداس تھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہر چیز شفٹ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ پورا گھر چیک کر رہی تھی۔ مصطفیٰ جب کہ بیڈ روم میں چلا گیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر بعد اس کے پاس آئی۔ میں نے ملازموں کا بھی بندوبست کر دیا ہے، کل سے آ جائیں گے۔ وہ بھی اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی تو بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے وکیل کو بلایا تھا، کام تھا، تم بیٹھو میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مہتاب، مجھے تمہارے سائن چاہیے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کس لیے مصطفیٰ؟ اس نے پوچھا۔ بھروسہ رکھو، یہاں کر دو، اس نے انگلی رکھ کر بتایا۔ اس نے بھی خاموشی سے کر دیے اور وہ پھر چلا گیا۔ مصطفیٰ، وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، پھر اس نے بات نکالی۔ وہ اسے بتا ہی نہیں رہا تھا، میں نے یہ گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ اس نے مہتاب پر دھماکہ کیا۔ واٹ؟ وہ حیران سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ نارمل رہا۔ پر مصطفیٰ، کیوں کیا آپ نے؟ اس نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے پہلے پروجیکٹ سے پیسے لے کر یہ زمین لی اور پھر آہستہ آہستہ کام شروع کروایا تھا۔ مہتاب، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں یہ تمہیں تمہاری برتھ ڈے پر دینا چاہتا تھا، مگر حالات بدل گئے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ گھر کا کس نام ہے۔ اس نے پیار سے بات ختم کر دی تھی۔ پر مصطفیٰ، یہ آپ کے سالوں کی محنت ہے، میں کیسے رکھ لوں؟ مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی سائن نہ کرتی، وہ نم آنکھوں سے کہنے لگی۔ مہتاب، کیا ہو گیا ہے یار؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میری چیز تمہاری بھی تو ہے نا؟ یہ آپ کی محنت تھی مصطفیٰ۔ تھی، مگر میں نے کسی کے لیے بس اب چھوڑ دی۔ چھوڑ دو ان باتوں کو۔ اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھ دیا تھا اس نے۔ وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ کوئی ہے، کوئی ہے۔ آج اسے یہاں تیسرا دن تھا۔ وہ بس اندھیرے میں تھا اور ان 3 دنوں میں اسے بس ایک وقت کا کھانا ملا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد بے بسی سے چیخ دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے قدموں کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ہارشی نے بے بسی سے کہا، اور جیسے ہی مصطفیٰ سامنے آیا وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی یقیناً وہ بند مصطفیٰ کا ہوگا جو پہلے بھی اسے پکڑ کر لے گیا تھا، اور اب بھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں پکڑا ہے مجھے؟ بولو، وہ چیخا، اور مصطفیٰ نے زور سے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ بھروسہ کر کے آئی تھی تم پر، اور پھر اس کو زور سے مارا اور زمین پر جا گرایا۔ اس میں لڑنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اور پھر مصطفیٰ سارا غصہ اس پر نکالا۔ اس کی وجہ سے مہتاب نے اتنی شرمندگی اٹھائی، وہ اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے منت کی، ایک شرط پر، یہ ملک چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور مصطفیٰ پھر سے اسے چھوڑتا ہوا گھر کی جانب چل پڑا تھا جہاں وہ مہتاب کو سلا کر آیا تھا۔ ریڈی ہو مہتاب؟ مصطفیٰ شیشے میں اسے دیکھتا ہوا بولا، جو جھک کر اپنے سینڈلز پہن رہی تھی۔ جی۔ وہ اس کے قریب آیا اور بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، تم صرف میری ہو مہتاب۔ مہتاب نے اسے دیکھا جو اسے بتا بھی رہا تھا اور جتا بھی رہا تھا، اور میرے بعد بھی میری ہی رہنا۔ اس کے بے حد قریب کھڑا وہ اسے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
اس نے تڑپ کر کہا۔ میری بات غور سے سنو، بس میری رہنا۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کی ہوں مصطفیٰ۔ اس نے جیسے یقین دلایا، اور مصطفیٰ اس کی بات پر مسکرا کر اس پر جھک گیا تھا۔ سب تیار ہے شاہ زیب؟ سیمل نے بےتابی سے پوچھا۔ تم فکر نہیں کرو، بہت جلد تمہیں اچھی خبر سناؤں گا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ لوگ اب گاؤں کے رستے میں تھے، سارا رستہ سنسان تھا۔ مہتاب کو پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا مہتاب؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، فائر کی آواز اور ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ، مہتاب ڈر کے اس کے بازو سے چپک گئی تھی۔ ان کے سامنے 4 گاڑیاں آ کے رکیں اور گاڑی سے بندے نکلے تھے۔ سب سے کے سامنے شاہ زیب تھا اور مصطفیٰ کو سمجھ لگ گئی تھی، اور مہتاب تو اس کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باہر آؤ مصطفیٰ، اگر مرد ہو تو، شاہ زیب مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ نہیں، آپ باہر نہیں جائیں گے پلیز۔ مہتاب نے رونا شروع کر دیا۔ مہتاب، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں، تم یہی رہنا۔ مگر مصطفیٰ، وہ بہت لوگ ہیں، پلیز واپس چلیں پلیز۔ اس نے منت کی۔ مہتاب، میں کہہ رہا ہوں ریلیکس رہو، اندر ہی رہنا۔ اس نے شیشے اوپر کیا اور پھر باہر نکلا اور گاڑی لاک کی اور چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے آرام سے بات شروع کی۔ میں نے کہا تھا نا، تم نے جو کیا تم پچھتاؤ گے، بس وہی کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے اشارہ کیا تو 3 لوگ آگے آئے اور اسے پکڑنے لگے۔ یہ غلطی مت کرو شاہ زیب، ابھی مصطفیٰ نے کہا ہی تھا کہ ایک بندے نے اسے پکڑنا چاہا تو مصطفیٰ نے زور سے اسے منہ پر مکہ دے مارا۔ شاہ زیب کو غصہ آیا تو اس نے سارے بندے آگے بھیج دیے۔ وہ اکیلا 7 لوگوں سے کیسے لڑتا، مگر پھر بھی کوشش کرنے لگا، مگر آخرکار ان کی پکڑ میں آ گیا۔ مہتاب کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس نے باہر جانا چاہا، مگر وہ لوگ اس نے جلدی سے پولیس کو کال کی اور اس کے بعد ابراہیم کو، اور وہاں شاہ زیب آگے آیا تھا اور پھر مسلسل مصطفیٰ کو مارنے لگا۔ اسے 3 بندوں نے قابو کیا ہوا تھا، اور جب تک اس کی حالت خراب نہ کر دی وہ اسے مارتا رہا، اور آخر میں اس نے گولی چلائی، مگر مصطفیٰ ہل رہا تھا تو اس لیے وہ سائڈ پر جا لگی۔ مصطفیٰ، مہتاب زور سے چیخی۔ اف ابراہیم بھائی پلیز فون اٹھائیں۔ مصطفیٰ کو بے سود سا کر کے زمین پر ڈالا اور اس کا چہرہ گاڑی کی طرف تھا۔ اب دیکھ کیسے تیرے سامنے اسے لے کر جاتا ہوں۔ وہ مہتاب کی طرف آیا اور دروازہ کھولنے لگا، مگر وہ لاک تھا۔ کافی کوششوں کے بعد اس نے غصے سے اپنے آدمی سے کہا کہ مصطفیٰ کی تلاشی لو۔ اس کے بندے کی تلاشی کے بعد اسے وہ چابی مل گئی سرکار۔ وہ اس کے پاس آنے لگے کہ پولیس کی سائرن کی آواز نے سب کو ڈرا دیا۔ چھوڑو چابی، بھاگو، اور سب جلدی جلدی بھاگنے لگے۔ مہتاب نے ان کے جانے کے بعد اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل بھی گیا تھا، اور بھاگ کر مصطفیٰ کے پاس آئی اور وہ سیدھا کر کے اس کو اپنی گود میں رکھا تھا۔ مصطفیٰ، آنکھیں کھولیں پلیز۔ مصطفیٰ، اسے دیکھیں جس کے آنسو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اندر جاؤ مہتاب۔ نہیں مصطفیٰ، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی آپ کو، اور کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ مصطفیٰ، اس کی آنکھیں بند ہوتا دیکھ کر وہ چیخی تھی، مصطفیٰ، اور پھر پولیس بھی آ گئی تھی۔ وہ سب پریشان سے مہراج صاحب جیسے ہی ڈاکٹر سے پتہ کرنے گئے تھے، فرزانہ بیگم اٹھی اور زور زور سے 2-3 تھپڑ مہتاب کے چہرے پر دے مارے تھے۔ وہ جو پہلے ہی ہوش سے بیگانہ بیٹھی تھی، اس تھپڑ کی وجہ سے اس کا خون بھی پھٹ گیا تھا۔ موم کیا کر رہی ہیں؟ پلیز کچھ تو رحم کریں۔ ابراہیم نے تھوڑا غصہ کیا۔ کیا اب بھی میں چپ ہی رہوں؟ ہاں، کھا گئی یہ میرے بیٹے کو، کھا گئی۔ اللہ، تو مر جا مہتاب، وہ زور سے بولنے لگی۔ موم پلیز۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کن کن سے منہ لگاتی پھرتی ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو پھر دیکھنا، ختم کر دوں گی تمہیں۔ فرزانہ بیگم، مہراج صاحب نے غصے سے انہیں دیکھا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، پلیز خاموش رہیں۔ وہ ان کو بول کر خاموشی سے دوسری جگہ جا بیٹھے۔ تم صرف میری ہو مہتاب، اور میرے بعد بھی میری ہی رہنا۔ اس کی وہ 2 باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے سن ہوتے ہوئے دماغ سے بیٹھی تھی۔ بھابھی، مہتاب نے خالی نظروں سے سالم کو دیکھا۔ پلیز کچھ کھا لیں۔ اس نے نام میں سر ہلایا۔ پتہ ہے اس نے گھر میں میرے نام کر دیا سارم، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ سارم نے چونک کر اسے دیکھا جو اپنی ہوش میں نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا میرے بعد بھی میری رہنا، وہ نم آواز میں بولی۔ کیا وہ چھوڑ کر جانے والا تھا اور اسے پتا تھا؟ سارم نے آنسو لیے اسے دیکھا۔ بھابھی، کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے پتہ نہیں شاید خود کو تسلی دی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔
مہراج صاحب نے سب پتہ کروا لیا تھا، وہ اس شخص کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس کے بیٹے کی یہ حالت کی تھی۔ پولیس والے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس قسم کا دیا ہے، اس پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے الزام بھی تھے۔ مہراج صاحب نے فوراً اس پر کیس کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، شاہ زیب کو وہ ضرور سزا دلوائیں گے۔ مصطفیٰ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، پلیز آنکھیں کھولو۔ مہتاب شیشے سے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ اندر جانے سے ڈاکٹر نے انکار کیا تھا، آنسوں سے چہرہ بھی بھر گیا تھا۔ میری وجہ سے سب ہوا ہے، آئی ایم ریئلی سوری مصطفیٰ۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ایک ڈاکٹر مصطفیٰ کو دیکھنے اندر گیا۔ مہراج صاحب نے زبردستی فرزانہ بیگم کو گھر بھیجا دیا تھا اور مہتاب کی حالت دیکھ کر انہوں نے اسے رہنے دیا۔ عنایہ بھی چلی گئی تھی اور دونوں بھائی اور مہراج صاحب مہتاب کے ساتھ رکے تھے۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آئے تو مہراج صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہتاب سانس روکے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ بس دوائی کے ذریعے اثر ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ان سے تب ملیں جب وہ اپنی نیند پوری کر لیں۔ تو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ نہیں، پریشانی والی بات نہیں، بس زخم بہت گہرے ہیں، انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ جی بہتر، بیٹا وہ ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ اس نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ گھر جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، چلو جاؤ، شاباش۔ اب مصطفیٰ کے سامنے ایسے نہیں جانا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا اور ابراہیم کے ساتھ چلی گئی۔ بھابھی آپ فریش ہو کر کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو لے جاؤں گا، ابراہیم نے گاڑی گھر میں روکتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فریش ہو کر آئی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پچھلا سارا واقعہ اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے بے اختیار آیا تھا۔ اگر مصطفیٰ کو کچھ ہو جاتا، آج دوسرا دن تھا اور اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بس مصطفیٰ کی آواز سننا چاہتی تھی اور بس بے بسی سے بیٹھی وہ ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے لینے آیا تو وہ خاموشی سے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے اسے دیکھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے پانی تک نہیں پیا، کھانا تو دور کی بات تھی۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا، اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسٹول پر بیٹھی۔ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے ہاتھ پر اس کی نمی محسوس ہوئی تھی تو اس نے فوراً اسے دیکھا۔ مہتاب، اس کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ میں ٹھیک ہوں مہتاب، پلیز ڈونٹ کرائے، آئی ایم ریئلی سوری مصطفیٰ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ اسے ساکت ہو کر دیکھنے لگا، بھلا وہ کیوں معافی مانگ رہی تھی؟ مہتاب، مہتاب یار کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مصطفیٰ؟ یہ سب میری وجہ سے تو ہوا ہے، میری وجہ سے تو آپ یہاں پہنچے ہیں، مجھے معاف کر دیں مصطفیٰ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور مصطفیٰ کی نظر اس کے ہونٹوں پہ گر گئی۔ وہ سب سمجھ گیا تھا۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے قریب کیا۔ اسے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا غلطی ہے تمہاری؟ ہاں سمجھ رہی ہو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں دوسرے کے کہنے پر گزار دی نا تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے ہم۔ موم نے کہا کہ تم ذمہ دار ہو اور تم نے یقین بھی کر لیا، بے وقوف ہو۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی اور وہ بھی اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مہتاب کا ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ سیما بیگم نے مصطفیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فرزانہ بیگم بھی وہاں موجود تھیں اور خاموشی سے ایک جگہ کھڑی تھیں، مہراج صاحب کی وجہ سے۔ بھائی آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، زینیا نے بھی اداسی سے کہا۔ مصطفیٰ مسکرا کر سب سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب چلے گئے اور پھر حیدر اسے ملنے آیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ میری بات سننے کے قابل لگ رہے ہو، اس نے کہا۔ یار تم نے پہلے سیمل اور حاشر کی کار ٹریک کرنے کو کہا تھا نا، میں نے وہ آج بھی کی اور ابھی تک کرتا رہا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ سیمل ہی اس کام کے پیچھے تھی۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مہتاب نے بھی چونک کر حیدر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے مگر وہ دونوں آپس میں ملتے بھی تھے، اور سیمل نے ہی اسے بتایا تھا کہ تم گاؤں جا رہے ہو۔ میں نے کل ہی ساری کال سنی ہے، مجھے شک تھا۔ بس تم اب اس لڑکی کا کچھ نہیں کرو گے۔ اب تو حیدر کو غصہ آیا تھا۔ میں دیکھ لوں گا، اس نے مہتاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پھر سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا مصطفیٰ۔ حیدر سے مل کر واپس چلا گیا۔ ادھر آؤ مہتاب، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ فکر نہیں کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ اب ہماری زندگی میں تمہارے اور میرے بیچ کچھ نہیں آئے گا، آئی پرومس۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا اور وہ پھر مسکرا دی تھی۔ 3 دن بعد مصطفیٰ کل ہی گھر آیا تھا اور مہتاب اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ مصطفیٰ جانتا تھا مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔
اور ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ ہی تھی۔ ان دو واقعات نے اس کو مکمل طور پر بدل سا دیا تھا۔ مصطفیٰ کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس پر یقین کیا۔ پھر کہیں نہ کہیں وہ اب بھی خود کو مصطفیٰ کی تکلیف کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ بس اب میں کچھ نہیں سنوں گا مہرین، اس لڑکی نے اپنی نظروں سے مجھے دور کرنا چاہتا ہوں، وہ غصے سے بولے۔ مگر میری ایک ہی بچی ہے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کے آگے چپ رہے۔ جاوید صاحب نے مجبور ہو کر سیمل کی شادی اپنے آفس ورکر سے کر رہے تھے، کیونکہ اس کی ویڈیو اور بہت سے کارنامے ان کے دوستوں اور آفس والوں کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ ایسے میں ان کے ایک ورکر کی فیملی نے یہ پیشکش کی۔ وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور مجبور ہو کر جاوید صاحب کو ایسا کرنا پڑا۔ سیمل نے بہت شور کیا اور جاوید صاحب نے اسے تھپڑ مار کر خاموش کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ مہرین بیگم نے آنسو صاف کیے اور بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو شاید اب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتا گھر میں داخل ہوا اور ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالتا اوپر چلا گیا۔ آج اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ روشن تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ پکارتا وہ واش روم سے نکلی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو کیا؟ آپ جو نہیں آئے تھے؟ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ مصطفیٰ کو تھوڑا عجیب لگا کہ آج تک کبھی کسی نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ پہلے کبھی مہراج صاحب اس کے آنے تک جاگتے تھے، مگر ان کی اپنی زندگی تھی، پھر بھی وہ سو جایا کرتے تھے، اور آج مہتاب کو دیکھ کر وہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو مہتاب نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ مصطفیٰ، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے بھی تو نہیں کھایا تو پھر کیسے کھا لیتی؟ کھانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھا اس کو انتظار کرنے لگا۔ وہ سب سمیٹ کر اس کے پاس آئی تھی۔ میرا انتظار مت کیا کرو پلیز، حالت خراب ہو جائے گی۔ اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ مصطفیٰ جانتا تھا وہ پھر بھی اس کا انتظار کرے گی، مگر سچی بات تھی کہ اسے اچھا لگتا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے اس کو گھر آنے کا وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے لیٹ گیا اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی لٹا لیا تھا۔ 7 سال بعد عبداللہ، ادھر آؤ بیٹا۔ وہ کب سے 6 سال کے عبداللہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چاچو، وہ عبداللہ نے سارم کو آتا دیکھ کر چیخ ماری۔ آگے تم اب خود بھی کھانا کھاؤ اور اسے بھی کھلاؤ، وہ غصے سے سارم کو کہتی کچن میں گھس گئی۔ ارے چاچو کی جان، ماما غصے میں ہے کیا؟ سارم نے اپنے بیگ صوفے پر رکھا اور اسے اپنی گود میں بیٹھا کر پوچھنے لگا۔ ماما سے میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کھیلیں، مگر انہوں نے کہا کہ وہ بھی کام کر رہی ہیں، اس لیے جب وہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں تو میں نے پھر ان کو اپنے ساتھ پکڑ پکڑائی کھلایا۔ اس نے فر بولنا شروع کیا اور ماں کو اپنے پیچھے کھانے کے لیے بھگا کر اسے پکڑ پکڑائی کا نام دے دیا، اور اس کی بات پر سارے زور سے کہکا لگایا۔ وہ خاموش تو تب ہوا جب اس نے عنایت کو اپنی طرف سے گھورتے ہوئے پایا۔ بھابھی، اور دونوں اب وہ کہتے ہوئے پھر سے ٹیبل کی جانب چل پڑی تھی۔ آ جاؤ۔ سارم کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ عبداللہ رکا۔ چاچو آپ بھی آ جائیں، اور وہ یہ جا اور وہ جا۔ سارم تو اس چھوٹے سے جن کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر آیا اور کرسی کے پیچھے عنایت جو اس کے سامنے بیٹھی تھی ایک دم سے چونک کر اس کے پیچھے چھوٹے سے جن کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سارم کرسی پر بیٹھا اور پھر ٹھا کی آواز آئی۔ عنایت تو سب دیکھ رہی تھی، اس لیے زور سے ہنس پڑی، مگر بیچارہ سارم دوبارہ ڈر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چھوٹا جن زمین پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہاتھ مارا اور اس کی پینٹ پر سے ایک غبارہ لگا ہوا تھا۔ اسے سب سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے بیٹھنے سے پہلے اس نے یقیناً اس کے پیچھے یہ غبارہ لگایا ہوگا۔ اف، کیا ٹائم آ گیا ہے، میری بلی مجھے کو میاؤں۔ اب بیچارہ سارم کیا کہتا، یہ سب اسی نے تو سکھایا تھا، جو بڑے شوق سے سیکھ کر ابراہیم کے ساتھ کرتا تھا۔ بہت شرارتی کر دیا ہے تم نے اسے، اور اب یہ تم پر بھی اپنے کارنامے آزما رہا ہے، عنایت نے اسے جتایا۔ بھابھی، بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب کومیل جیسا ہر بچہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھائی پر گیا ہے۔ اتنا سنجیدہ بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ بس مہتاب کے ساتھ ہی فرینک ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے اس کو مہتاب کے ساتھ دیکھ لو تو یقین نہیں کرو گے کہ یہ وہی چپ چپ رہنے والا کومیل ہے۔ عنایت عبداللہ کو کھانا کھلاتے ہوئے بولی۔ یہ تو ہے۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ السلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مہتاب کہاں ہے؟ جی بی بی جی تو کومیل بیٹے کے ساتھ باغ میں ہیں۔ وہ بھی پیچھے کی طرف چل پڑا۔ وہ جیسے ہی پیچھے لاؤنج میں آیا، اس سے مہتاب
اور کومیل کو گارڈن میں ایک ساتھ دیکھا جو شاید فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ وہاں صوفے پر بیٹھ کر ان کو شیشے سے دیکھنے لگا۔ مہتاب کی ہنسی اور کومیل کی خوشی سے چہکتی آواز ہر جگہ گونج رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کومیل کو پیار کیا اور مہتاب سے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اف، اس کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور یہ کام کرتے ہوئے بھی۔ اس نے کچن صاف کرتے ہوئے بے بسی سے سوچا، اس کا باپ اسے ایسی سزا دے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کام ہوا نہیں تمہارا؟ جلدی کرو۔ سیمل نے چونک کر اپنی ساس کو دیکھا۔ جتنا مجھ سے ہو گیا اتنا ہی کروں گی، اور زیادہ روب مت جمائے، میرے باپ کے پیسوں پہ آپ لوگوں کو یہ دربا چل رہا ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ ارے رسی جل گئی مگر بل نہ گئے، زبان دیکھی ہے تم نے اپنی بیوی کی؟ سلمان، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ سیمل، سلمان نے غصے سے اٹھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے باپ نے خود آفر کی تھی، سمجھی؟ اور جس قدر غلیظ لڑکی تم ہونا، کوئی بھی کیا، اب تو تمہارا باپ بھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ یاد نہیں رخصتی کے وقت کیا کہا تھا؟ سیمل بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ سڑکوں پر خوار ہونے سے اچھا یہاں کام کرو اور 3 وقت کی روٹی لو، سمجھی؟ وہ اس کی اوقات دکھا کر کچھ سے چلا گیا تھا اور وہ پیچھے سرتی رہی۔ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور بدنامی الگ۔ جن لڑکوں کے ساتھ وہ پھرتی تھی وہ آج بھی بچ کر اپنی زندگی سکون سے گزار رہے تھے، مگر یہ وہ لڑکی تھی کہ نہ اسے کوئی دوسرا موقع نہیں ملا تھا۔ یہاں تک کہ جن کے ساتھ اس نے نہ رات تک گزار دی تھی، جو لوگ آج تک اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے نہ تھکتے تھے، انہوں نے اسے اپنا مطلب بھی نکالا اور وقت آنے پر ساتھ بھی نہیں دیا۔ سیمل کے والد نے جب اس کی شادی اپنے آفس ورکر سے طے کی تو سیمل کے بیجا شور مچانے پر انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کچھ وقت وہ اسے دیتے ہیں، اگر کوئی لڑکا اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے کہے وہ آئے اور رشتہ لے جائے تو وہ وہاں اس کی شادی کر دیں گے۔ اور اس نے ان سب کو کہا، مگر کوئی اس لڑکی کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوا جو ان کے ساتھ وقت گزار چکی ہو۔ مرد چاہے خود کیسا بھی ہو اپنی عورت پاک صاف ہی دیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں بے شک طاقتور اپنا حکم چلاتا ہے، ہمیشہ پیسے والی کی چلتی ہے، مگر اس دنیا کو چلانے والا ہمیشہ انصاف سے ہی کام لیتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ جیسا مرد خود ہوگا اسے عورت بھی ویسی ہی ملے گی، اور جیسی عورت خود ہوگی اسے مرد بھی ویسا ہی ملے گا۔ دنیا کے نظروں میں مرد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ، کیا گناہ گار کیوں نہ ہو، سب کے سامنے کیوں نہ کرے، مگر ایک دفعہ وہ معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے یا وضو کر لے، اس کا کیا سب بھول جاتے ہیں اور اسے جینے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ لیکن بات جب عورت پر آتی ہے تو چاہے وہ سچے دل سے معافی مانگ لے، نیک عمل بھی کرتی رہے، اس کی غلطی کو لوگ اس کی قبر تک جانے تک یاد رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ، جیسے عورت کا باپ، بھائی اور شوہر اگر اس کے ساتھ ہوں تو وہ زندگی گزار سکتی ہے، مگر دنیا اتنی بے رحم اور مطلب پرست ہے کہ عورت کو جینے نہیں دیتی۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھا شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے تھے۔ اسے پتہ چلا تھا کہ وہ مصطفیٰ کے بچے کی ماں بن گئی ہے، اور وہ کہاں تھا۔ اس کے باپ کا بہت نقصان ہوا تھا اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی، اور وہ اتنا کمزور نکلا کہ مصطفیٰ کے دھمکانے پر واقعی ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر مرد تھا نا، اس لیے آسانی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے بھی سیمل کی کال آئی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے، مگر وہ اس لڑکی سے ہرگز شادی کر کے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہی مردوں والی سوچ تھی۔ اس نے بھی سیمل کے ساتھ مل کر گناہ کیا، مگر اپنی زندگی میں ہمسفر اسے مہتاب جیسی چاہیے تھی، مگر اب وہ خاموشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اس لیے اس کو یہاں کیفے میں جاب کرنی پڑ رہی تھی۔ پاکستان میں تو اس کا باپ اتنا روبدار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جاب پہ آتا، کبھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ کہے، مگر یہاں اسے بڑی جگہ میں 3 دن بھی صحیح جاب نہیں مل رہی تھی کہ اب اس کو ایک چھوٹی سی جاب میں گزارا کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ فرزانہ بیگم اب خاموش رہتی تھی۔ سچ بات تھی کہ وہ اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جسے معراج صاحب ان کو گھر سے نکال دیتے۔ معراج صاحب نے ان سے بات کرنا بالکل ختم کر دی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کی سرگرمیاں پر بھی پابندی لگا دی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ یا تو اب گھر میں رہیں گی یا اگر یہ سب کرنا ہے تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں۔ انہوں نے سارم اور سوہا کا نکاح بھی کروا دیا تھا 2 سال پہلے، مگر رخصتی سوہا کی پڑھائی کے بعد تھی جو کہ اسی سال تھی۔ وہ اب بہت خوش تھے کہ ان کی ساری اولاد اپنی زندگیوں میں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ کومیل آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کی خالہ کی شادی تھی۔
چلو یار، اب حیدر کی بار بار کال آ رہی ہے. اسے بھی کہاں منظور تھا کہ اسے مہتاب نہیں ملی تو بھائی کومیل کو کیوں دے دیتا. اچھا چلیں، مہتاب نے ہنس کر کہا. حیدر نے پہلے مصطفیٰ سے بات کی. وہ زینیا کو پسند کرتا ہے اور اس بات پر ابراہیم اور سارم نے اس کی خوب کی. پھر کہیں جا کر بیچارے کی سنی گئی اور رشتہ پکا ہوا. اور آج اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. آگے آپ، مجھے لگا تھا کہ فنکشن کے اینڈ پر آنا ہے. یار اب تم بیوی والے ہو، اب کیسی فنکشن میں جانا تو اچھا ہوگا. اب کسی فنکشن میں جاؤ گے تو پوچھوں گا، مصطفیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ مہتاب زینیا سے مل رہی تھی. ارے واہ واہ، اور یہ چھوٹے مصطفیٰ نے بھی آج بلیک پہنا ہوا ہے. ابراہیم، جو مصطفیٰ خود عنایا کو دیکھ کر لے کر اس کی طرف آیا تھا، ان کی ڈریسنگ دیکھ کر کہنے لگا. جی، کومیل نے سنجیدگی سے جواب دیا. عنایا کے پیار کرنے پر بھی مسکرا کر خاموش ہو گیا. ابراہیم تو اس بچے کو دیکھ کر رہ گیا تھا. کومیل کومیل، عبداللہ بھاگ کر آیا اور اس کے گلے لگ گیا. کیسے ہو تم؟ اس ویکنڈ پر کیوں نہیں آئے؟ اس نے شکوہ کیا. وہ بھائی، ہم نانو کے گھر گئے ہوئے تھے اور میں وہاں رک گیا، اس نے سنجیدگی سے کہا. آؤ، اچھا آؤ کھیلیں. اوکے. وہ اس کے ساتھ چل پڑا. یار یہ بالکل تم پر گیا ہے مصطفیٰ، ابراہیم نے مصطفیٰ سے کہا جو مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. السلام علیکم. پھر سارم اور سوہا بھی وہاں آ گئے اور وہ سب کے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگیں. سب لوگ ان کو دیکھنے لگے جو صاف لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. مہراج صاحب بھی خاموشی سے کھڑے مسکرا کر اپنی فیملی کو دیکھ رہے تھے. ختم شد.